رائینا کہیں گے تو معنی یہ ہوگا اے ہمارے چرواہے، اے ہماری بھیڑ بکری چرانے والے۔ تو شیطان لوگوں نے اس لفظ کو بدل دیا رائینا۔ اب 2 4 6 مرتبہ جب یہ لفظ کہا، صحابہ کرام کو جو برا لگنا تھا اللہ کو بھی برا لگا۔ کیا کہا میں نے؟ اللہ کو بھی برا لگا۔ قرآن نازل کر دیا۔ قرآن مجید پہلے سپارے میں یہ واقعہ موجود ہے۔ آپ جب پہلے سپارے کا 4تھا پاؤ پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ ترجمہ آپ کو مل جائے گا اور میری بات آپ کے دل میں اور نقش ہو جائے گی۔ ارشاد ربانی ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا۔ اب یہ لفظ راعنا تم نہ کہا کرو۔ اے ایمان والو، یہ لفظ راعنا نہ کہا کرو۔ بے شک معنی اس کا صحیح ہے، لیکن یہ جو غیر لوگ ہیں، یہ جو شیطان، اچھا میں آپ کو ایک بات کہہ دوں، ہر مجمع میں یہ تو خیر مسجد ہے، مسجد میں تو سارے اچھی نیت سے لوگ آتے ہیں۔ جب یہ باہر مجمع ہوتا ہے تو لوگ مختلف قسم کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ مقرر کی تقریر سن رہا ہوتا ہے، کوئی مقرر کا لباس دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی مقرر کے لفظوں کو پکڑ رہا ہوتا ہے کہ یہ مولوی، یہ مقرر، یہ لیڈر کہاں سے غلطی کرتا ہے، اس کے لفظ پکڑنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی عادت یہ ہے کہ اس نے غلطیاں پکڑنی ہے، غلطیاں نکالنی ہے، اس کام کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے بعد سے کوئی غرض نہیں کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں۔ ایسے ہی اس دور میں لوگ تھے جن کو اللہ منافقین کہتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے ان کو؟ منافقین کہتا ہے، اللہ کہتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ والمنافقین هم الکاذبون، یہ منافق تو ہے ہی جھوٹے، یہ تو جھوٹ ہی بولتے رہتے۔ اللہ کہتا ہے یہ انشاءاللہ یہ پھر کبھی تفصیل سے بیان کریں گے۔ اب میں آگے چلتا ہوں تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا نہ کہا کرو، کیونکہ تم جب راعنا کہتے ہو تو یہ شیطان اس کو راعینا کہتے ہیں۔ راعینا یہ لفظ کو تھوڑا کھینچ دیتے ہیں۔ جب لفظ کو کھینچ دیتے ہو تو معنی بنتا ہے اے ہمارے بھیڑ بکری چرانے والے، اے چرواہے، میرا نبی تو میرا محبوب بن کے آیا ہے، یہ چرواہا بن کے تھوڑی آیا ہے، تم لفظ بدل دو۔ تو حکم ہوا کون سا لفظ بدلو گے؟ پھر تم کوئی ایسا لفظ کہو گے پھر کو غیر بدل دیں گے۔ اللہ نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں جو میں کہوں وہ کہا کروں۔ سبحان اللہ۔ پہلے زمانے میں سبحان اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وقولوا انظرنا، یعنی یہ نہ کہا کرو بلکہ جب کوئی بات پوچھنی ہو، سمجھنی ہو، تشریح مطلوب ہو تو کہا کرو انظرنا یا رسول اللہ۔ کیا کہا کرو؟ انظرنا۔ یہ تو قرآن میں لکھا ہے، یہ میری بات تھوڑی ہے، یہ کسی مفتی یا عالم کی بات تھوڑی ہے۔ یا اگر میرے جیسا مفتی کوئی ممبر پر بیٹھ کے کوئی ایسی ویسی بات کر دے تو اللہ کا قرآن تو سامنے رکھا ہے۔ ہر مسلمان کی یہ ڈیوٹی اخلاقی ہونی چاہیے کہ بھائی مجمع میں نہ کہیں قرآن لے کے نماز کے بعد بیٹھ جاؤ، حضرت صاحب ہمیں یہ آیت سمجھا دو، ہو یا پھر نہیں۔ دین سمجھنا چاہیے، دین کی بات سننی چاہیے، دین کی بات سنانی چاہیے۔ تو اللہ نے کہا الذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ وہ جو ایمان لائے میرے نبی پر اور پھر اس کی عزت کی، پھر اس کی عزت کی، پھر مددگار ہوئے دین کے اور پھر قرآن پر عمل شروع کیا، تو وہ کیا چیز پہلے ہے؟ اللہ، اللہ کا رسول اور اللہ کے رسول کی عزت، پھر قرآن ہے۔ یہ قرآن میں لکھا ہے، نہ تم بدل سکتے ہو بھائی، نہ میں بدل سکتا ہوں۔
اور اگر کوئی بندہ یہ کہے جی آپ پہلے قرآن کی بات کریں، نہیں بھائی، اللہ کہتا ہے پہلے میرے اوپر ایمان کی بات کرو، پھر میرے نبی پر ایمان کی بات کرو، اور پھر میرے نبی کی عزت ہو توقیر اپنے دل میں بٹھاؤ، اور اس کے بعد پھر جا کر کے تم قرآن کی بات کرو۔ یہ قرآن کہنا ہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بڑی جلدی آپ کو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ کا حکم ہو گیا کہ محبوب آپ اب میرا نام لیں اور میرا کام شروع کریں۔ پہلے خاموشی سے تبلیغ ہو رہی تھی، خاموشی سے، کبھی دار ارکم میں، کبھی کسی صحابی کے گھر میں، کبھی کسی صحابی کے گھر میں۔ پہلی مرتبہ مطلب غور کرنا میری بات کو، بڑی توجہ طرف بات ہے یہ، تو آپ کو یاد ہے، اشارہ کر رہا ہوں تاکہ آپ پھر یاد ہو جائے اور ریکال ہو جائے۔ حکم ہو گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اے نبی اب میرا کام شروع کرو، لیکن اپنے گھر سے شروع کرو۔ کیا کہا اللہ نے؟ تو ہم کہاں سے شروع کرتے؟ لوگوں میں کرتے۔ یہ تو حکم نبی ہے، اور نبی کو ہے۔ ہم اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کے گھروں کی فکر کرتے ہیں، ان کے بارے میں باتیں اڑاتے ہیں اور ان کو تبلیغ شروع کر دیتے ہیں اپنا گھر۔ اور اللہ نے کیا کہا محبوب؟ بانزل، سب سے پہلے کہا میرے بارے میں بات کر، عشیرتک الاقربین، جو میرے سب سے زیادہ قریبی رشتے دار ہیں۔ اس میں باپ آتا ہے، بیٹی آتی ہے، بھائی آتا ہے، تک سوچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محلہ، یہ شامیہ۔ اب تو خیر سرکار کا جو گھر تھا وہ بھی مکہ شریف کے حرم میں آ گیا، یعنی اتنا قریب ہو گیا ہے کہ اب وہ جو سرکار جس جگہ پیدا ہوئے تھے وہ سارا کا سارا اس میں آ گیا حرم شریف میں۔ اور جہاں ابو جہل کے گھر ہوتے تھے وہاں لیٹرینیں بنی ہوئی ہیں۔ انہوں نے عربوں نے بھی عجیب کیا ہوا کہ جہاں ابو جہل کا گھر تھا وہاں لیٹرین بنا دیا، اور جو حضرت ابو طالب کے مکانات تھے یا یہ محلہ کا سنگھوں کا، یہ سارا مسجد حرام میں شامل کر دیا ہے۔ اب سننے والی بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے صفا پہاڑ پر سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو بلایا، جس میں چچا بھی تھے، بھائی بھی تھے، چچا دار بھائی بھی تھے، اور اپنا پورا ان کا برادری کے لوگ تھے۔ اور یہ بات آپ نے دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں جماعت میں پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں پڑھ کے آئے ہیں۔ نبی جب پہاڑ پر چڑھا تو لوگوں سے پوچھا، لوگوں میں کون ہوں؟ کیا کہا انہوں نے؟ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا جی آپ محمد بن عبداللہ ہیں۔ کہا میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کیا آپ صادق اور امین ہیں؟ یہ دو لفظ ان کے ہیں جو آج تک نبی کے بارے میں آ رہے ہیں۔ یہ بات آپ کو یاد آ گئی دینیات کی؟ سب لوگوں کو یہ دینیات میں لکھا ہے کہ میں کون ہوں؟ کہا آپ صادق و امین ہیں۔ اور تیسری بات جو نبی نے کی وہ بھی آپ کو یاد ہوگی، نبی نے فرمایا اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر آ رہا ہے کیا تم یقین کر لو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں، ہم اس لیے یقین کر لیں گے کہ آپ نے آج تک زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ کبھی یہ بات ٹھیک ہے؟ آپ کو ریکارڈ ہوگی آپ کی یہ دینیات کی بات، پکی بات ہے۔ پہلا خطاب نبی کا اوپن صفا کے اوپر اپنے گھر والوں کو، جتنا باتیں بڑی یاد رکھنے والی ہے۔ جو بھی بندہ میرے طرح تبلیغ کا کام شروع کرے وہ اپنے گھر سے شروع کرے، اپنے گھر سے، اپنے گھر کو چھوڑ کر لوگوں کو تبلیغ کرنا بڑا غلط کام ہے یہ، اور اس کے فائدے نہیں ہوتے، نقصان ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ نبی نے اپنے گھر سے کام شروع کیا تھا، چچا کو دعوت دی، اور جس کے نتیجے میں چچا نے کیا کہا تھا کہ تبت یدا ابی لہب، یہ جو آیت دی ہے ابو لہب بھی بولا تھا، اور کیونکہ اس وقت وہ لیڈر بن چکا تھا قریش کا، کہ اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں